اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ورفعنا لک ذکرک۔ میرے حضور قبلہ و کعبہ پیر و مرشد بابا جی صاحب حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، لیکن فرضوں کا فرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، کیونکہ اس کائنات کا وجود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل عالم کی شان اور جان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مرتبہ اور مقام اور ادب یہ انسانی سوچ اور فہم سے بہت اوپر ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں اب یہ مشائخ کی اور علماء کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہر اس انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں نہ صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرے، جس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے، جس کو ایک سوچی سمجھی اسکیم اور پروگرام کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کیا جا رہا ہے، اور اسلام دشمن عناصر جو ہیں وہ کے دلوں میں یہ شعائر اسلام کے خلاف جو آگ بھڑک رہی تھی، اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ جنگ کے میدانوں میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اسلام کا پرچم سرنگو نہ کر سکے، اور نہ ہی مسلمانوں کا اتحاد جو ہے وہ اس کو توڑنے میں کامیاب ہو سکی۔ تو اب ان کی ایک نئی حکمت عملی جو انہوں نے اختیار کی کہ پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہم اس زور شور سے چلائی جائے کہ دین سے بیزار جو لبرل طبقے کے امیر اور ہر طرح کے جو افراد ہیں وہ اس جنون میں نظر آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں سے دور کر دیا جائے۔ تو اب کی بار انہوں نے اپنے دانشوروں، ماہرین، مورخین، سیاستدانوں پر مشتمل کئی کمیشن تشکیل دیے اور انہیں یہ کام کرنا ان کے ذمہ سونپا گیا۔ تو اصل چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اسلام دشمن قوتوں کی یہ کوشش ہے کہ اس محبت اور عشق کو ختم کر دو تو اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ جب تک دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے ہر چیز کامیاب ہے، اور اسلام اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یعنی اسلام کو حجاز و یمن سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اگر تم نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ قیامت تک تم اسلام کا
کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے دلوں میں ایسی محبت قائم ہے جو ہمارا ایمان ہے کہ کسی کے نکالے نکل نہیں سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ فرمایا تھا کہ جنگ بدر والے دن آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے مگر میں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو کہا تھا کہ میں تو تمہاری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آیا مگر تم نے میری گردن نہیں کاٹی، مگر تم اگر میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتے تو میں تمہاری گردن کاٹ دیتا، کیونکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین نے مکہ کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ تو یہ وہ جذبہ، محبت اور عشق رسول جو امت کے دلوں میں الحمدللہ رب العالمین حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور جو عشاقان رسول جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے فیض صحابہ کرام کے وجود میں منتقل ہوا، وہ فیض آج بھی اس امت کے علماء اور مشائخ کے وجود کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ وہ قیامت تک وہ فیض موجود رہے گا اور قائم رہے گا، اور کسی بھی صورت یہ اس کا سودا نہیں کریں گے بلکہ اپنی گردنیں کٹوا دینے کے اوپر تیار ہو جائیں گے، ناموس رسالت کے اوپر حرف بھی نہیں آنے دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر روز بڑھ رہا ہے اور یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس کو کم کرنے والے خود کم ہو جائیں گے، اس کو گم کرنے والے خود گم ہو جائیں گے، اس کو ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کا ذکر نہ گم ہوگا، نہ کم ہوگا، نہ ختم ہوگا، یہ بلکہ پہلے سے بھی اوپر یہ ذکر پہلے سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ خود خدا نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، لہٰذا واضح رہے ہم شرکا دھرنا تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مطالبات کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ختم نبوت کے قانون پر نقب زنی کی کوشش کرنے والے کرداروں کے خلاف بھرپور کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پرامن احتجاج کرنے والے عاشقان رسول پر لاٹھی چارج یا کسی بھی قسم کی پرتشدد کارروائی جو ہے وہ درگاہ محسنیہ کے اوپر وہ کارروائی یا تشدد سمجھا جائے گا، اور کسی بھی صورت پر یہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ جزاک اللہ۔